فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان اللہ لقد کان لکم، البتہ تحقیق تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی ذات میں، اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ زندگی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اپنانے کی دعوت دی ہے کہ اے میرے نبی کی امت، کسی بھی لیڈر کے طریقے زندگی کو نہ دیکھو، وہ خواہ سیاستدان ہو، وہ خواہ سائنسدان ہو، وہ خواہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا بڑے سے بڑا آدمی ہو، اللہ پاک نے فرمایا اس کی زندگی اور حیات کو نہ دیکھو، فرما فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر کامیاب زندگی چاہتے ہو تو پھر میرے نبی کی ذات میں دیکھو، تمہارے لیے حضور کے طریقے زندگی میں، حضور کی سیرت مبارکہ میں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین سبق موجود ہے، بہترین طریقہ موجود ہے، زندگی گزارنے کا اعلیٰ ترین نمونہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی زندگی، جائے شادی دنیا نیز ہوشدار، اے دنیا میں رہنے والے، یہ دنیا کوئی خوشی کا مقام نہیں، نہ یہ کھیلنے کا مقام ہے، فرمایا کہ دنیا ایک دار العمل ہے، دار الامتحان ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کتنا ہے اور کب ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے حضور کے غلام کو چاہیے کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرے، حضور کی سنت سے محبت کرے، حضور کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرے، پتہ نہیں کون سی ادا خدا کو پسند آ جائے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان حضور کی سنت پر شدت سے عمل کرتے تھے، ہر سنت کو اپنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے۔ آخر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، حضور کی سیرت، حضور کے طریقے زندگی سے ایک امتی کو محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے کہ میرے آقا کھاتے کیسے تھے، میرے آقا پیتے کیسے تھے، حضور کا اٹھنا کیسا تھا، حضور کا بیٹھنا کیسا تھا، سرکار کی چال مبارک کیسی تھی، حضور کی گفتگو مبارک کیسی تھی، سرکار کے بول کیسے تھے، حضور صحابہ کے درمیان کیسے بیٹھتے، حضور گھر کے اندر کیسے رہتے، حضور بچوں سے کس طریقے سے پیش آتے، سرکار کا بڑوں سے کیا طرز عمل ہوتا، حضور نماز کیسے پڑھتے، حضور تلاوت کلام پاک کیسے کرتے، سرکار غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہتے، اپنوں کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کرتے، بیگانوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا، حضور کے اخلاق کیا تھے، حضور کی سیرت کیا تھی، حضور کی ایک ایک ادا کو جاننے کی کوشش کرے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ صحابہ کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا کہ حضور کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کر کے اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ کو محدثین نے اعمل بالسنہ کا لقب عطا فرمایا، اعمل بالسنہ،
اسلام کی سنت پر بہت زیادہ عمل پیدا ہونے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، ان کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک سنت کو تلاش کرتے، تلاش کر کے پھر اس پر عمل کرتے۔ ایک مرتبہ اپنے اونٹ کی نکیل کی رسی کو پکڑ رکھا ہے اور مدینہ طیبہ کے ارد گرد گھما رہے ہیں، شہر مدینہ کے ارد گرد گھما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عبداللہ کیا وجہ ہے؟ بظاہر کوئی مقصد تو نظر نہیں آتا کہ آپ اپنی اونٹنی کی نکیل کی رسی کو پکڑ کر مدینہ طیبہ کے شہر کے ارد گرد اونٹنی کو گھما رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی خاص وجہ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ہمیں اس کی غرض نظر نہیں آ رہی، آپ ایسا عمل کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے اور تو کچھ پتا نہیں، بس ایک مرتبہ حضور کو ایسا کرتے دیکھا تھا، میں سنت مصطفیٰ کو زندہ کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ادائے مصطفیٰ کو زندہ کر رہا ہوں، ادائے مصطفیٰ پر عمل کر رہا ہوں، بس یہی مجھے پتا ہے اور کوئی میرے علم میں نہیں کہ حضور نے اپنی اونٹنی کو شہر مدینہ کے ارد گرد کیوں گھمایا، کیا وجہ تھی؟ فرما مجھے اور کوئی پتہ نہیں، ادائے مصطفیٰ کو زندہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، تو اس لیے حضور کی اداؤں سے پیار کریں، سرکار کی سنتوں سے محبت کریں۔ بندہ کھانا تو ویسے ہی کھاتا ہے، اگر حضور کی سنت کے مطابق کھانا کھائے، پانی تو ویسے ہی پیتا ہے، اگر حضور کی سنت کے مطابق پانی پیے تو ڈھیروں ثواب حاصل ہوگا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جو قوم اپنے رسول اپنے نبی کی سنت کو اور طریقہ زندگی کو بھلا دیتی ہے، اللہ اس قوم کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، اللہ اللہ اس قوم کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ جو قوم اپنے نبی کو طریقہ زندگی کو بھول جاتی ہے، اپنے نبی کی سیرت کو بھول جاتی ہے، اپنے نبی کی سنت کو بھول جاتی ہے، اس لیے حضور کے غلاموں سرکار کے طریقہ زندگی سے پیار کرو، حضور کی سیرت مبارکہ سے پیار کرو، سرکار کی اداؤں اور سنتوں کو تلاش کر کے علماء سے پوچھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ حضور کا طریقہ زندگی اگر ہم نے اپنا لیا تو ہمارا نام تاکہ میں قیامت زندہ رہے گا اور ہماری شہرت اوج ثریا تک پہنچ جائے گی۔ ہماری عزت کہیں اور نہیں ہے، ہماری عزت حضور کے قدموں میں ہے، سبحان اللہ، اسی لیے سنت مصطفیٰ خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زور دیتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اے حضور کے غلاموں جو کچھ اللہ کا رسول تمہیں عطا فرما دے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ اللہ کا رسول تمہیں عطا فرما دے، فَخُذُوهُ، اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے اللہ کا رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، حضور کی سنتوں کی طرف اللہ پاک خود توجہ دلا رہا ہے، خود دھیان دلا رہا ہے، حضور کی سنت کی اہمیت کو اللہ رب العزت واضح فرما رہا ہے۔ اس آیت کے اندر سیرت طیبہ کی طرف توجہ دلائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے میرے نبی کی امت تمہارا دستور حیات انگریز کے بنائے ہوئے قانون میں نہیں، کسی سائنسدان یا سیاستدان کے بنائے ہوئے طریقوں میں نہیں ہے، فرمایا تمہارا دستور حیات، تمہارا دستور زندگی اگر ہے تو میرے نبی کی سیرت طیبہ میں ہے، میرے نبی کی سنت مطہرہ میں ہے۔ سبحان اللہ، اور اس آیت میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ کا رسول جو تمہیں عطا کرے وہ لے لو، اسے کیا کرو؟ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کا رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جہاں جہاں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن بھی تو حضور کے ذریعے سے ہمیں ملا تھا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا تھا،
یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کو جدا رکھنے کے لیے شروع کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا صرف قرآن لکھا کرو۔ کیا لکھا کرو؟ قرآن لکھا کرو۔ چند احادیث کے اندر صرف قرآن بغیر جدید لکھنے کا حکم دیا، بغیر حدیث سے منع کر دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ اس کو بالکل چھوڑ دو۔ ایک صحابی جن کے کان میں ہر وقت قلم رہتی تھی، منشی کی طرح ہر وقت کان میں قلم، تو چند دنوں کے بعد حضور نے دیکھا کہ ان کے کان میں قلم نہیں ہے، جو حضور فرماتے وہ لے کے دیتے، لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا وجہ کیا ہے کہ پہلے تم لکھ لیا کرتے تھے، اب میں تمہیں لکھتا ہوا نہیں دیکھتا، وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں نے مجھے منع کر دیا کہ حضور کی ہر بات نہ لکھا کرو، حضور بشر ہے، حضور انسان ہے، کبھی غصے میں، کبھی خوشی میں، کبھی غم میں، کبھی کس کیفیت میں، کبھی کس کیفیت میں، لہذا حضور بھی تو بشر ہے، غصہ حضور کو بھی تو آتا ہے، غم اور پریشانی حضور کو بھی تو لاحق ہوتی ہے، لہذا ہر بات نہیں لکھنی ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا سنو، فرمایا کہ جو میرا منہ مبارک ہے، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم اس میرے دہن اقدس سے، اس میرے منہ مبارک سے، فرمایا سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، فرمایا جو کچھ میں کہتا جاؤں فرمایا لکھتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو کچھ میں کہتا ہوں لکھتے رہو۔ اسی لیے حدیث کیا ہے؟ حضور بولے تو حدیث بنتی ہے، سرکار گفتگو کرے تو حدیث بنتی ہے، حضور اٹھے تو حدیث بنتی ہے، حضور بیٹھے تو حدیث بنتی ہے، حضور کھڑے تو حدیث بنتی ہے، حضور پیے تو حدیث بنتی ہے، حضور کے قول فعل عمل، حضور کے ایک حرکات و سکنات اور قول و فعل، افعال و اقوال اور اعمال کا نام حدیث ہے۔ فرمایا جو حضور کی اداؤں کو دیکھتے جاؤ، حضور کے طریقوں کو دیکھتے جاؤ، اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا جو کچھ میرا رسول تمہیں عطا کرے وہ لے لو، جس سے میرا رسول تمہیں روکے رک جاؤ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب ظاہر سی بات ہے حضور کی سنت کو اپنانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت تو ہے نا کہ اللہ رب العزت کئی آیات طیبہ کے اندر حضور کی سنت کو اپنانے کا حکم دے رہا ہے، خود حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی سیرت کو اپناؤ، میرے محبوب کی سنت کو اپناؤ، میرے محبوب کے طریقے زندگی کو اپناؤ، میرے محبوب کی ذات میں تمہارے لیے دستور زندگی ہے، تمہارے لیے طریقے زندگی ہے، تمہارے لیے قانون حیات ہے، تمہارے لیے فرمایا کہ اسی کے اندر قانون حیات بھی ہے، اسی کے اندر آب حیات بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی زندگی میں آب حیات بھی ہے۔ آج قوم باری باری پھر رہی ہے، پتہ نہیں کہاں آب حیات تلاش کر رہے ہیں۔ یورپ میں آب حیات تلاش کرنے جاتے ہیں، انگریز کے قانون میں آب حیات تلاش کرتے ہیں، غیروں کی جھولیوں میں بیٹھنے میں آب حیات تلاش کرتے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم جو خود مردہ ہے تمہیں آب حیات کیا دے گا؟ وہ تو خود آب حیات کے پیاسے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضور ایسا آب حیات پلاتے ہیں کہ صدیق چلا بھی جائے، صدیہ بھی گزر جائے، اور صدیق کے چاہنے والے کم نہیں ہوتے، بڑھتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور ایسا آب حیات پلاتے ہیں، فرما عمر چلے بھی جائیں، سہری دنیا سے پردہ فرما جائیں، مگر حضور ایسا آب حیات پلاتے ہیں کہ فاروق اعظم سے محبت کرنے والے بھی بڑھتے رہتے ہیں، عمر کے چاہنے والے بڑھتے رہتے ہیں، عثمان کے چاہنے والے بڑھتے رہتے ہیں، علی کے چاہنے والے بڑھتے رہتے ہیں۔ فرما حضور کی بارگاہ میں آنے والے کو حضور ایسا آب حیات دیتے ہیں، فرما ایسا آب حیات کا قطرہ پلاتے ہیں، پھر حسین بھی آ جائے تو حسین کو ایسا زندہ کر دیتے ہیں، حسین کو ایسی حیات عطا کر دیتے ہیں کہ حسین کے چاہنے والوں میں بھی کمی نہیں آتی، حسین کے چاہنے والے بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہا نا ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ آج صدیق کا نام زندہ، آج فاروق کا نام زندہ، آج عثمان کا
نام زندہ، آج علی کا نام زندہ، آج حسن و حسین کا نام زندہ، آج بڑے بڑے اولیاء، عباس، اقطاب، ابدال، علماء، صلحاء، محدثین، مفسرین، فقہاء کے نام زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ زندہ کے قدموں میں آئے تو رب نے زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ کے قدموں میں آئے تو رب نے زندہ کر دیا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے